أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 77۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والوں کی پہچان بتائی ہے، بزدل اور ڈرپوک لوگوں کا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی ایزی ٹاسک دیا جاتا ہے، آسان کام جس میں کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ڈینجر نہ ہو، تو خوشی خوشی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل کام بتایا جاتا ہے، ٹف ٹاسک دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بولنے لگتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ یہ کون بول سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، یا ایمان اگر ہے تو بہت کمزور ہو۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم، جن سے کہا گیا تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، یعنی لڑائی نہیں کرنا ابھی، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آسان کام۔ نماز کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ہم سے اور اللہ تعالیٰ سے۔ اور زکوٰۃ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ہم سے اور بندوں سے۔ آسان کام ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ایسے مسلمانوں کی جن کا ایمان بہت کمزور تھا، اور جب ان پر مذہب اور دھرم کی وجہ سے ظلم کیا جاتا تھا، اتیاچار کیا جاتا تھا، تو یہ بولتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے، ہم جنگ کریں گے، لیکن ان سے کیا کہا جاتا تھا؟ ابھی نہیں، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ مار کھا رہے ہیں لیکن چپ چاپ کھڑے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ منع کیا گیا تھا، کفوا ایدیکم، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے ابھی، کیونکہ ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، ورنہ کرش کر دیے جاؤ گے، توڑ دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ ہاں، ابھی تم کام کیا کرنا ہے کہ تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ، تمہارے مالک کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ نماز کے ذریعے، اور اپنا مال، اپنا پیسہ اللہ کے لیے خرچ کر کے۔ لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی، یدھ ان پر انیوارج کر دیا گیا کہ اب لڑنا ہے تمہیں، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ مکے میں تو پیٹتے تھے، مارتے تھے تم کو، یہاں مدینے میں آ گئے تب بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہاں سے فوج لے لے کے آ رہے ہیں مارنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب لڑو۔ تو کیا ہوا؟ اذا فریق منہم، اچانک ان میں سے ایک گروپ، سب نہیں، یخشون الناس، لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا،
کا خشیت اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ کہ سارا پاور، ساری اتھارٹی، سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ان کو کیا لگنے لگا کہ اگر ہم لڑنے کے لیے جائیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، گویا کہ اب جان اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ تو لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ کتنا؟ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ کس چیز کی پہچان ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے یا اس سے بھی بڑھ کے۔ اور ان کا ڈر ان کی زبان پر بھی آ گیا۔ کیا کہنے لگے؟ وقالو، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے مالک، لما کتبتا، آپ نے کیوں فرض کر دیا، آپ نے کیوں حکم اور آرڈر دے دیا ہمیں علینا القتال، جنگ کرنے کا، آپ نے جنگ ہمارے اوپر کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا، آپ نے کیوں نہیں تھوڑا اور ٹائم دیا ہمیں، مہلت دیا، الی اجل قریب، تھوڑی سی اور مدت آپ ہمیں ٹائم دیتے۔ تھوڑی مدت مطلب زندگی بھر نہیں، کیونکہ ان کے حساب کا ماحول نہیں ہے ابھی تھوڑا اور پاور ہو جائے اور طاقت ہو جائے، پھر بعد میں کہیں گے نہیں تھوڑا اور نہیں، تھوڑا اور ٹائم دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے ان ڈرپوک لوگوں سے، بزدل لوگوں سے؟ کیا کہتا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، میں تو ان سے بات بھی نہیں کرتا۔ دیکھیے کہیں کہیں اللہ تبارک، جیسے پیچھے بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور کہیں کہیں بولتا ہے آپ کہہ دیجئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ میں تو ان سے بات کرنے کا نہیں، آپ بولیے ان کو متاع الدنیا، دنیا کا انجوائمنٹ، دنیا کا مزہ، دنیا کی مستی، قلیل، کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ کتنا دن جیو گے دنیا میں؟ کتنا عیش کرو گے؟ کتنا آرام کرو گے؟ کتنے مزے کرو گے دنیا میں؟ پل بھر کی خبر نہیں ہے، وہ ہے نا سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ ایک جو آئی بلنکنگ، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی تمہاری گارنٹی نہیں کہ تم رہو گے کہ نہیں، کتنے دن دنیا میں رہو گے۔ اور اس قلیل کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمائی کہ دنیا کتنی ہے؟ فرمایا واللہ ما الدنیا الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر کے نکالے اور پھر دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ کر کے آئے۔ یہ قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے، بیٹر ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرے؟ سر جو وائی اف اینڈ بٹ مت نہ کرے، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں کر دیا، یہ کیوں، ابھی تھوڑا اور ٹائم دینا چاہیے۔ یہ کون بولتا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں۔ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو وہ کیا کرتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں کر دیا ہمارے ساتھ؟
تھوڑا اور ٹائم دینا چاہیے تھا، تھوڑا اور موقع دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو لوگ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کے آرڈر کے مطابق فوراً جھک جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے اس دنیا سے۔ کیسے بہتر ہے؟ اگر آپ ٹائم کے حساب سے دیکھیں تب بھی، اور کوالٹی کے حساب سے دیکھیں تب بھی۔ فار ایگزامپل ٹائم کیا ہے ہمارا؟ کوئی گارنٹی نہیں، اگر زیادہ سے زیادہ جئیں گے 60 70 80 100، اس کے بعد کیا ہے؟ قبر کی مٹی۔ دوسرا، آخرت کی زندگی پرماننٹ، کوئی اینڈ نہیں، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرا، دنیا میں جو بھی خوشی ہے اس کے ساتھ ساتھ غم بھی ہے، معلوم ہے نا؟ دنیا کی ہر خوشی میں غم ہے، ہر انجوائے میں پریشانی ہے۔ فار ایگزامپل آپ شادی کرے، خوشی ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن شروع ہوتا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے آخرت کی خوشی جو ہوگی اس میں کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی رنج کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی، تھوڑا سا بھی ظلم اور اتیاچار اور ناانصافی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جتنا تم کرو گے، جتنا اللہ کی بات مانو گے، اسی حساب سے تم کو قیامت کے دن تمہارا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ Have you not seen those who were told, restrain your hands and establish prayer and give zakah? But when fighting was ordained for them, at once a party of them feared the people as they should fear Allah, or with even more greater fear. And they said, our Lord, why have you decreed upon us fighting? If you only had postponed it for us for a short time, say the enjoyment of this life is very little, and hereafter is better for he who fears Allah, and injustice will not be done to you even as much as a thread inside the Dead Sea. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا صرف وہی حکم نہیں ماننا جس میں ہمارے لیے کمفرٹ ہو، کنوینئنس ہو، کوئی ٹینشن اور کوئی ڈینجر اور کوئی خطرہ نہ ہو، آسان ہو، نہیں۔ جو بھی حکم اللہ کا آئے اس کو کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا کہہ کر کے قبول کرنا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔